تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کو بڑھائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 ہاتھ بھر کے جنت میں داخل ہوں گے جن کا بغیر حساب کتاب کے وہ داخل ہوگا. عمر بن خطاب نے جب سنا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم. اب ہمارا بچنے کے چانسز ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے پریشان فکر مند ہمارے بارے میں. اور ہمارا کیا رویہ ان کے ساتھ؟ ہم نے ان کی ایک ایک سنت کو چن چن کے پارا پار کرتے ہیں کہ کوئی بچ نہ پائے، کوئی چیز رہ نہ پائے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی. اور پھر تھرسڈے کے دن آیا. اللہ کے نبی کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے. فجر کی نماز باجماعت پڑھائی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور عشاء کی نماز کا جب ٹائم آیا تو کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے. تو ان پہ پانی ڈالا گیا ان کے جسم پہ. تو جب ان کو ہوش آیا پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کھڑا ہونا چاہے تو پھر دوبارہ بے ہوشی میں گر گئے. اور پھر کچھ دیر بعد جب پانی ڈالا گیا تو ان کو ہوش آیا تو پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصلیت الناس، کیا انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو اپنے امام کا، اپنے امیر کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھے. پھر کھڑے ہونے لگے، پھر بھی ہوش ہو گئے اور پھر پانی ڈالا گیا. جب ہوش آیا تو کیا اصلیت الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ وہ لوگوں پہ نماز پڑھائیں، کیونکہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بولا کہ جاؤ آپ جا کے نماز پڑھاؤ. اور پھر جمعے کا دن آیا. اللہ کے نے حکم دیا کہ جاؤ 7 کنووں سے پانی بھر کے لاؤ میرے لیے. تو جب ان کنووں سے پانی بھر کے لایا گیا 7 بالٹیاں، تو وہ اللہ کے نبی پہ ڈالی گئی. اور یہ طب نبوی ہے کہ جب بخار اور شدید انسان کو اپنے پر پانی بہائے تو وہ افاقہ ہوتا ہے اور کچھ بہتر ہوتا ہے. تو جب ان پہ ڈالی گئی تو اللہ کے نبی نے اپنا امامہ باندھا، سر کو زور سے کپڑے سے باندھا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. اور راجح موقف یہی ہے، اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری دفعہ اپنے ممبر پہ اس دن بیٹھے تھے، جو ان کا ممبر مسجد نبوی میں آخری دفعہ یہ وہ ٹائم تھا جب وہ بیٹھے تھے. اور گئے اور اپنے آخری کچھ الفاظ بولے صحابہ کو اور کہا کہ لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبر کو مسجد بنا لیا تھا. اے میرے صحابہ تم ایسا نہ کرنا، تم قبر پرستی نہ کرنا، میری قبر کو مسجد کبھی نہ بنانا. اور آج امت کا حال دیکھیں، جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کے اندر قبریں اور قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. آخری نصیحت کر کے یہ گئے اور ہم نے کیا حال کیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تک میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی تانا دیا ہو تو مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میرے سے آ کے وہ سوال نہ کرے آج مجھ سے بدلہ لے رہے ہو. تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 دینار دینے تھے. اور اللہ کے نبی نے فضل بنایا، عباس کو بولا کہ آپ ان کے 3 دینار دے دیجیے گا میری طرف سے. پھر ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جب آپ صف سیدھی کر رہے تھے تو میں کچھ آگے کھڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے ٹیپ کیا تھا، مجھے آپ نے مارا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ. And it was a light tap. تو اللہ کے نبی نے اپنا جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، کہا کہ آ جاؤ. تو آیا اور فوراً سے اللہ کے نبی کے پیٹ کا بوسہ لے لیا کہ رسول اللہ آپ کا تو میں بوسہ لینا چاہتا تھا کہ میرے مبارک، کہ میرے جو لپس ہیں وہ آپ کے مبارک بدن کو کس طرح چھو جائیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی تھی کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں جب تک چاہے رہے یا وہ اللہ کی ملاقات کو چوز کر لے. تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا. سب صحابہ خوش تھے کہ الحمدللہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کو بجائے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا.
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے شروع ہو گئے. صحابہ کنفیوزڈ کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان جائیں. اللہ کے نبی کہا علی رسلک یا ابا بکر, علی رسلک یا ابا بکر, بیٹھ جاؤ اپنے قدموں پہ. اور پھر کہا کہ تمام دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. جس بندے نے مسجد نبی میں داخل ہونا ہے وہ ابو بکر کے دروازے سے داخل ہوگا. اور پھر کہا کہ جس نے مجھ پہ آج تک احسان کیا میں نے اس سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا, لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا. اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ادا کرے گا. پھر فرمایا کہ اگر میں کوئی اپنا دوست, اپنا بیسٹ فرینڈ, اپنا خلیل چوز کرتا تو میں ابو بکر کو کرتا, لیکن میرا رب میرا دوست ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا اور تشریف فرما گئے. سیٹرڈے کا دن آیا, ابو بکر صدیق مومنوں کو, صحابہ کو جماعت کرا رہے, تو اللہ کے نبی ایک نماز میں کچھ بہتر انہوں نے محسوس کیا, تو وہ گھر سے اٹھے اور فضل بن عباس کو اور علی بن طالب کو بولا کہ مجھے لے چلے مسجد, کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور حضرت عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبی سے اٹیچ تھا. تو وہ اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے گئے. تو جب صحابہ نے اللہ کے نبی کی پریزنس اور ایک وقار محسوس کیا مسجد میں, تو ابو بکر صدیق پیچھے ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی آگے لیڈ کریں. تو اللہ کے نبی نے اشارتاً سگنل کر کے فرمایا کہ آگے رہو, اور ابو بکر صدیق کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے اور اشارتاً خود نماز پڑھی. ابو بکر صدیق نے ان کو فالو کیا اور فالو کرنے کے بعد سلام پھیرا اور اللہ کی میری نماز پڑھی اور پھر گھر چلے گئے. جب سنڈے کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے گھر میں کتنے دینار پڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ 7 دینار پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو صدقے میں دے دو. اور سنڈے کے دن اللہ کے نبی نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا, اور یہ کہنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. بخار کی شدت, تپش اتنی زیادہ تھی. جب ہوش آیا تو پوچھا عائشہ تم نے کیا صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خدمت میں مصروف تھے. انہوں نے کہا تمہیں میں نے کہا نہیں تم صدقہ کر دو جا کے. اور پھر بھی ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا کہ تو کہا کہ عائشہ تمہیں صدقہ کر دیے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ میں نے کر دیا. انہوں نے کہا الحمدللہ, میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ میں اللہ کے پاس اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اور میرے گھر میں 7 دینار پڑے ہوتے. ہم لوگ ذرا اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں ہمارے گھر میں کیا کیا پڑا ہے. یہ رسول اللہ ہے, یہ امام الانبیاء ہیں, یہ سید الاولین والآخرین ہیں, یہ شافی میشر ہیں جن کے گھر میں 7 دینار تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس رات کو پڑوسی کے گھر سے تیل لے کے میں نے دیا جلایا. ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ایبسلیوٹلی نتھنگ. میں نے پڑوسی کے گھر سے دیا لے کے اس رات کو جلایا اور اس کو لٹ کیا رات کو, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا جلانے کو. اور پھر منڈے کا دن آیا, فجر کی نماز کا ٹائم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مسجد نبی ساتھ تھی تو ان کو محسوس ہوا کہ صحابہ سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور جماعت کا ٹائم آ گیا. اور ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروائی. تو اللہ کے نبی نے جسم میں کچھ طاقت محسوس کی تو وہ ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی کے اندر کھلتی تھی. تو جب پردہ ہٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کو دیکھا کہ وہ کندھے سے کندھے ملا کے, قدم سے قدم ملا کے اسٹریٹ لائن میں کھڑے ہوئے اور یونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہوئے, اینڈ اسمائلڈ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ قریب تھا کہ نمازیں ہم سے ٹوٹ جائیں اور ہم نمازیں چھوڑ کے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمیں ایسے لگا جیسے کسی بادل والے دن سورج نکل آتا ہے تو مسجد نبوی ایسے روشن ہو گئی, اور یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بنے کہ ہم نماز, ہمیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے. یہ تھی محبت ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب کبھی گھر میں کچھ سیری ہوتی اور سوئی گر جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے مل رہی نہیں ہوتی تھی, تو میں اللہ کے نبی کو بلاتی
تو وہ اپنا چہرہ مبارک میری طرف کرتے تو ان کے چہرے کے نور سے اور روشنی سے وہ سوئی چمکنا شروع کر دیتی اور میں اس کو اٹھا لیتا. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف آخری نظر ایک جماعت کی صورت میں فرمائی کہ میرے صحابہ نماز پڑھ. اور پھر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی الحمدللہ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق آئے, یا رسول اللہ الحمدللہ آپ آج بہتر محسوس کر رہے ہیں, مجھے اجازت دیں کہ میں نے ان کی دوسری بیگم تھی جو کہ مدینہ سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے سنہ میں, مجھے اجازت دیں میں ان کی طرف چلا جاؤں. انہوں نے کہا چلے جاؤ. مختلف صحابہ آئے, مختلف واقعات سوال پوچھے, جواب لیے, اجازت لی اور چلے گئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی جو بے ہوش ہوئے وہ بہت زیادہ تپش کی حالت میں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکیٹ رکھی ہوئی تھی پانی کی, تو اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ بار بار پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات ان للموت لغمرات, کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, موت کی سختیاں ہیں اور موت کی پریشانیاں ہیں.